السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بھائیوں، میں عالم بھی نہیں، قاری بھی نہیں، ایک چھوٹا جا طالب علم بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں۔ میرے دوستوں توجہ فرمائیں، ادب کے حوالے سے یہاں پر ایک اور چیز بیان کرتا ہوں کہ ابلیس شیطان کو کہا گیا کہ نبی کی تعظیم میں جھکو، تو وہ جھکا نہیں، اور ادھر شاگرد کو کہا جاتا ہے کہ اٹھو، یعنی قیام کرو، تو وہ اٹھتے بھی نہیں، یعنی استاد جھکتا نہیں اور شاگرد اٹھتے نہیں، وہ تعظیم کے لیے جھکنے کو تیار نہیں۔ آج اس کے شاگرد تعظیم کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور قربان جاؤں، یہاں میرے نبی کا معجزہ دیکھو کہ اے لوگو، تم تعظیم نبوت کے لیے نہیں اٹھو گے، میں تمہیں آب زمزم کے لیے اٹھا دوں گا۔ دیکھو، ہم نے گھر کا پانی بیٹھ کے پیا، ہم نے گھڑے کا پانی بیٹھ کے پیا، نہر کا پانی بیٹھ کے پیا، کنواں کا پانی بیٹھ کے پیا، نل کا پانی بیٹھ کے پیا، پھلوں کا پانی بیٹھ کے پیا، اور جب کسی نے ہمارے ہاتھ میں ایک گلاس میں پانی ڈال کر دیا اور ساتھ کہا کہ یہ آب زمزم ہے، تو ہم فوراً کھڑے ہوں گے۔ آخر کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ تمام جگہوں کے پانی جو ہم نے بیٹھ کر پیے، وہ تو سب کے سب عام پانی تھے، لیکن یہ خاص پانی ہے، اس لیے کہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پانی کے لیے قیام ہو رہا ہے، اور پانی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر سب آب زمزم پی رہے ہو، اور وہ پانی بھی نکلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نتیجہ میں۔ میرے بھائیوں، میں پوچھتا ہوں کہ قدم کی رگڑ سے نکلنے والے پانی کی عزت کا عالم یہ ہے، تو پھر اس پاک قدم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں آپ کو ایک خاص جملہ دے رہا ہوں کہ آب زمزم کے لیے قیام تعظیمی کرنے والوں، تم کیا آپ حوض کوثر کے لیے قیام نہیں کرو گے؟ میں نے آگے عرض کیا تھا کہ وہ ابلیس شیطان تعظیم میں جھکنے کو تیار نہیں، اور ادھر ایک مولوی تعظیم میں اٹھنے کو تیار نہیں۔ ویسے اندر کھاتے مقصد ایک ہی ہے کہ نبی کی تعظیم نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، اب تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لیکن قیام تعظیمی حرام نہیں ہے۔ اب سجدہ تو شریعت نے غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا ہے، لیکن قیام تعظیمی کو حرام قرار نہیں دیا۔ طریقہ بدلنے سے قانون کی دفعہ نہیں بدلتی، یعنی اب سجدہ سے تعظیم نبوت نہیں ہوگی، بلکہ قیام تعظیمی سے نبوت کی تعظیم کی جائے گی۔